پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، آج میں ایک کتاب دوبارہ پڑھ رہا تھا، عمران خان کی آٹو بایوگرافی، جو انہوں نے کتاب خود لکھی اور اس میں جو نظریات انہوں نے پیش کیے۔ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ عمران خان کے نظریات اس عرصے میں کہاں کہاں بدلے، کتنے تبدیل ہوئے۔ صرف ایک چیز مجھے نظر آئی کہ شاید اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے، اور وہ بھی میں سوال ان سے یقیناً کروں گا کہ وہ تبدیلی کیا آئی ہے، کس طرح کی ان کے نظریات میں وہ تبدیلی آئی، کیوں وہ تبدیلی آئی۔ لیکن جتنے ان کا فلسفہ ہے، سیاسی فلسفہ، وہ شروع سے لے کے اب تک اس کتاب میں، اور جتنا ان کا سیاسی سفر ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید پاکستان کا ایک واحد سیاستدان ہے جو شروع سے ایک نظریہ لے کے چلا اور اب تک اس پہ قائم ہے۔ سوالات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران خان صاحب، بہت شکریہ سے گفتگو کرنے کا۔ کتاب پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے اور آپ کے نظریات پہ۔ پہلے تو بڑی خبر پہ آ جائیں، نیب کے خلاف آپ دھرنا کرنے جا رہے ہیں، ایک دن کا پروٹیسٹ، کیا حاصل کریں گے اور کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ارشد، پاکستان کا میں سمجھتا ہوں تاریخ میں سب سے برا وقت ہے اب۔ جو آج کل حالات ہیں پاکستان کے، میں نے کبھی اتنے برے نہیں دیکھے۔ لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں بر صغیر میں نیپال سے، سری لنکا سے، بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے، تو ہم پیچھے ہیں، سب سے جا رہے ہیں۔ اور ہم آج سے کوئی 20 سال پہلے، 30 سال پہلے ہم سب سے آگے تھے۔ تو ایک ملک پیچھے بھی جا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر بھی، سچویشن بھی برا ہے، کرپشن سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے، ادارے تباہ ہو گئے ہیں۔ تو ایک طرح تو برے حالات ہیں، لیکن اسی کے اندر میں ایک روشنی دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو پینما پیپرز تھے، انہوں نے صرف پاکستان میں ڈیبیٹ نہیں شروع کی، ساری دنیا میں کرپشن کی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ کرپشن 20 سال پہلے میں لوگوں کو کہتا تھا، لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے، جی یہ روٹی کپڑا مکان کی بات کریں، اب کدھر یہ کرپشن کی، لوگوں کو نہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی لوگوں کو کہ وہ سلوگن آپ کا نہیں ہے جی، آپ کرپشن اور انصاف، آپ انصاف لائیں گے تو کرپشن ختم ہوگی۔ تو میرا شروع سے ایک ہی تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ پینما کی وجہ سے ساری دنیا میں ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے۔ اینٹی کرپشن گلوبل کانفرنس ہوئی لنڈن میں، لوگوں نے، بڑے بڑے لیڈرز نے آ کے بات کی کرپشن کے اوپر، اور بتایا کہ کیوں ملک پیچھے رہ جاتے ہیں، کیوں کئی ملک آگے چلے جاتے ہیں، کیوں نائجیریا جیسا ملک جو تیل پہ بیٹھا ہوا ہے، وسائل بھی ہیں لیکن غربت کی انتہا ہے، اور کیوں سوئٹزرلینڈ جس کے اندر صرف گائے اور پہاڑیاں ہیں، وہ دنیا میں امیر ترین ملک اور خوشحال پبلک ہے، اور ناروے ہے، ناروے کے اندر کیا ہے، ناروے خوشحال ملک ہے، کیونکہ جتنی کم کرپشن اتنی خوشحالی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے پاکستانیوں کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ یہ جو پینما میں انکشاف ہوئے ہیں، اس سے پاکستان فائدہ اٹھائے، اور فائدہ یہ اٹھائے کہ جو ادارے ہیں جن کا کام کرپشن کو ٹیکل کرنا ہے، جس کی وجہ سے خوشحالی آئے گی، ان اداروں کو اب ہم ٹھیک کریں۔ اب نیب بنا تھا کرپشن ختم کرنے کے لیے، نیب 16 سال سے کام کر رہا ہے۔ کوئی مجھے بتا دے کہ نیب کی وجہ سے کرپشن تھوڑی سی بھی کم ہوئی ہو۔ کرپشن خود نیب کہہ رہا ہے کہ 12 ارب کی دن کی کرپشن ہے، 12، یعنی ٹوٹل ریونیو، ٹوٹل جو ہم ٹیکس پہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس سے زیادہ کرپشن ہے، خود نیب کہہ رہا ہے۔ تو اگر نیب بنا تھا کرپشن ختم کرنے کے لیے تو کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ بڑی سیدھی ہے، یہ پکڑتے ہیں چھوٹے چوروں کو، یہ پکڑتے ہیں پٹواریوں کو۔ اب مثلا 1 لاکھ پٹواری کو بھی آپ پکڑ لینا سال میں اور ان کی کرپشن کر دیں، تو ایک بڑا کانٹریکٹ یہ میٹرو کا، ایک نندی پور، ایک یہ اورنج ٹرین، یہ ایک اس سے 100 گنا زیادہ ایک کانٹریکٹ پہ پیسہ بن جاتا ہے۔ اس کی مہاتر محمد کی مجھے کبھی لفظ نہیں بولتے، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا جب ملیشیا کا، انہوں نے کہا یاد رکھنا جو عام کرپشن ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے، ملک کو پیچھے نہیں کرتی، لیکن جب آپ کے لیڈر، آپ کے پرائم منسٹر، آپ کے وزیر کرپشن کرتے ہیں، وہ ملک تھرڈ ورلڈ بن جاتا ہے۔ نیب کے اوپر اب ہم پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح اسحاق ڈار کو بری کیا۔ اسحاق ڈار کی ایک ریٹن 45 پیج کی ان کا ایفیڈیوٹ ہے، خود کہتے ہیں کہ میں نے منی لانڈرنگ کی، اس میں ڈیٹیلز ہیں، قاضی فیملی کا نام ہے، کدھر پیسے گئے، تو پوری ڈیٹیلز ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی زبردستی جبری طور پہ میرے سے لکھوایا گیا۔ اگر لکھوایا گیا بھی
تو اس میں تو نام دیے ہوئے لوگوں کے وہ تو انویسٹیگیٹ کر سکتے تھے. اور ایک چیز اور ہے ارشد, اس ایفیڈیوٹ سے 2 سال پہلے ایک بی بی سی کی ڈاکیومنٹری آتی ہے. وہ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری وہی نام لیتی ہے جو 2 سال کے بعد اسحاق ڈار لیتے ہیں قاضی فیملی ایلفرڈ کے اندر, وہ بعد میں انہی کا نام لیتے ہیں. تو جب آپ کے پاس یہ ایویڈنس ہے, کس بیسس پہ آپ نے اسحاق ڈار کو بری کیا؟ خان صاحب, اس پروٹیسٹ سے آپ حاصل کیا کریں گے؟ آپ کے پی کے اسمبلی آپ کے پاس ہے, آپ وہاں پہ اسمبلی میں کوئی ریزولوشن نیب کے بارے میں موو کر سکتے ہیں. آپ جو تحقیقات ہوئیں وہاں بھی آپ یہ سوال پوچھ کے مانگ سکتے ہیں. اگر وہاں پہ نہیں, قومی اسمبلی میں آپ کے لوگ بیٹھے ہیں, وہاں پہ آپ کی پارٹی کی نمائندگی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں, فائننس کمیٹی میں, سینٹ کی, ادھر بھی آپ کے لوگ ہیں, وہاں سے یہ سوال نہیں آپ نے کسی کو کہا یا آپ کی پارٹی کی اسٹریٹجی ہے کہ جناب نیب یہاں پہ یہ تفصیلات پیش کرے کہ جناب کیسے یہ جسٹیفائی ہوا کہ 90s میں جب انہوں نے اپنا بزنس ہجویری مداربہ کا شروع کرتے ہیں اور 2000 جب یہ کیس بنتا ہے اس وقت تک 1 ارب سے زیادہ, $1 ارب تقریباً وہ کما چکے ہیں اور اس کو انہوں نے جسٹیفائی بھی کر دیا ہے. تو یہ سوالات آپ نے ان فورمز پہ ریز کیے ہیں؟ دیکھیں بہت بڑا پرابلم ہے. پرابلم ارشد یہ ہے کہ اصل میں جو پولیٹیکل کلاس ہے نا, اس میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو احتساب کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں بڑی رکاوٹ آتی ہے جب آپ پروسیڈ کرتے ہیں یہ فورمز کے اوپر, تو پرابلمز بڑے آتے ہیں, ہیلپ نہیں ملتی, ہمیں مدد نہیں ملتی. ہم کے پی کی اسمبلی میں بالکل ریزولوشن پاس کر رہے ہیں, ہم اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. انشاءاللہ پیر کو میں ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں پرویز خٹک کے ساتھ. یہ پاکستان میں لینڈ مارک پریس کانفرنس ہوگی. اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہم چیزیں اعلان کر رہے ہیں, اب کے پی کے اندر جو کرنے جا رہے ہیں, ہمیں دیر لگی لیکن اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں کم از کم کے پی مثال بن جائے گا کہ کرپشن کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. جو قانون ہم انشاءاللہ ہفتے 10 دن میں وہ ہم قانون لے کے آئیں گے جو میں اناؤنس کروں گا. اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں اناؤنس کر رہے ہیں ہم کہ یہ جو کرپشن ہے ہم اپنے صوبے میں اب کیا نئی چیز کریں گے کہ انشاءاللہ مثال بن جائے پاکستان میں کہ جو کرپشن جو جس لیول پہ چل بھی رہی ہے اس کے اوپر بھی کیسے اس کے اوپر اٹیک کریں. منڈے کو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. پہلے تو کے پی سے شروع کر رہے ہیں, اسمبلی جب شروع ہوگی اس میں بھی یہ چیزیں اٹھائیں گے. لیکن جی نیب کا پرابلم میں کیوں ہم ان کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, 2 چیزیں ہیں. ایک تو اسحاق ڈار کو بری کرنا, انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی, ہمیں ریزنز بتائیں کہ وہ ایک تو وہ آپ نے ابھی جو مداربہ کا بتایا وہ بھی اتنا بڑا وہ کیس ہے, لیکن یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نا. ایک طرف بی بی سی کی ڈاکیومنٹری پہلے وہ چیز کہتی ہے اور پھر یہ ریٹن ایفیڈیوٹ میں وہ کرابریٹ کر دیتے ہیں, تو اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن. خان صاحب, میرے خیال آپ کے خلاف اسحاق ڈار صاحب نے یہاں پہ ایک کیس فائل کیا ہے ڈیفیمیشن کا. جس بی بی سی کی آپ ڈاکومنٹری کا ذکر کر رہے ہیں, کیا لنڈن یو کے میں بھی انہوں نے کوئی کیس فائل کیا, یا نواز شریف صاحب نے جس پہ منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے وہاں پہ کوئی کیس فائل ہوا؟ کیونکہ مجھے اگر یاد پڑتا ہے آپ نے تو ڈیفیمیشن کا کیس کیا تھا, وہاں پہ جیتا بھی تھا اور وہاں پہ قوانین کافی سخت ہیں. تو بی بی سی کو کوئی سو کیا اسحاق ڈار نے یا نواز شریف صاحب نے جس نے منی لانڈرنگ کی الیگیشنز لگائی تھیں؟ نہ انہوں نے بی بی سی کو سو کیا, نہ انہوں نے ریمنڈ بیکر کو سو کیا جس نے اپنی کتاب کے اندر کیپٹلزمز ایکلیز ہیل ایک کتاب لکھی ہے. انہوں نے ریمنڈ بیکر نے, انہوں نے کہا $400 ملین نواز شریف نے تب کرپشن کی ہے, یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے. $400 ملین کی کرپشن کا انہوں نے ان کے اوپر لگایا. نہ انہوں نے اس کو سو کیا. بی بی سی کی فلم چلی کہ کیسے منی لانڈرنگ کی, کیسے وہ قاضی فیملی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا, وہ سارا تو وہ جو اسحاق ڈار اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھتے ہیں. تو مجھے جو سو کر رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سو وہاں تو کریں, یہاں تو کوئی پکڑا ہی نہیں جاتا. ادھر تو قانون ایسے ہیں کہ وہاں تو آپ کوئی کسی کے خلاف غلط بات کریں. میرے اوپر انہوں نے کوئی ایک پتہ نہیں کوئی کہہ دیا, ابھی ریسنٹلی ایوننگ اسٹینڈرڈ نے میرے خلاف کوئی ایسی بات کر دی, پتہ نہیں طالبان پرو طالبان یا پتہ نہیں اس طرح کچھ. فوری میرے وکیل نے ان کو ایک لیٹر لکھا, فوری اپولوجائز کیا انہوں نے, نہیں تو میں نے کہا ہم آپ کے ڈیمیجز کریں گے. تو وہاں تو قانون ہی مختلف ہے. اگر یہ میرے پہ یہاں کر رہے ہیں کیس ڈرامہ کرنے کے لیے, اور وہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا کیس اگر یہ چلا گیا عدالت میں, وہاں کیوں نہیں کرتے؟
اور بی بی سی یہ والا سوال تو اپنی جگہ پہ آ گیا. جس ریمنڈ بیکر کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا وہ چھپتی ہے 2005 میں. جو پاناما پیپرز میں ٹرانزیکشن سامنے آتی ہیں اور جو ٹریل نظر آتا ہے پھر حسین نواز کی کنفیشن، وہ ساری اس ٹائم پیریڈ سے آپ نے اسٹڈی کیا ہے، کورسپونڈ کر رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں نواز شریف نے ایک تو انہوں نے یہ ساری یہ جو ایکوزیشنز ہیں منی لانڈرنگ کی، ٹیکس ایویژن کی، کرپشن کی، کنسیلمنٹ آف ایسٹس، یہ میجر کرائمز ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑی جو جرم ساری دنیا میں جرم سمجھا جاتا ہے، عدالت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے پرجری کی، جھوٹ بولا. انہوں نے کہا میں نے 2005 میں یہ اپارٹمنٹس لی. اب میں نے پارلیمنٹ میں ڈاکیومنٹس پیش کی کہ یہ جو ان کی اپارٹمنٹس یہ 10 سال پہلے خریدی گئی تھی. پھر میں نے وہ ایک لنڈن کے اندر کیس ہوا ہائی کورٹ کے اندر، ان کے خلاف ججمنٹ گئی التوفیق کیس کے اندر. ادھر پھر یہ چاروں اپارٹمنٹس اٹیچ کی گئی اس کیس کے اندر جب انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی. وہ ہمارے پاس پیپرز ہیں. تو ہمارے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ 2005 میں ہم نے سٹیل مل بیچ کے لیے جدے سے، یہ بالکل جھوٹ تھا. یہ اپارٹمنٹس پہلے کے لیے ہوئی تھی. بیگم کلثوم نواز نے 2000 میں ایک گارڈین اخبار کو انٹرویو دیا کہ یہ اپارٹمنٹس ہماری ہیں. حسن نواز کہتے ہیں 99 میں ہارٹ ٹاک میں کہ ہم رینٹ کر رہے ہیں اپارٹمنٹس. رینٹ جو اپارٹمنٹ ہے ان مے فیئر کی، جو بھی جانتا ہے لنڈن کو، سب سے مہنگا علاقہ ہے. اس کا جو میاں صاحب نواز شریف نے اپنے سال کی ارننگز دکھائی ہیں وہ 1 مہینے کا رینٹ ہے وہاں کا. تو وہ کدھر سے آیا پیسہ؟ وہ حسن نواز تو کہہ رہے ہیں مجھے پاکستان سے پیسہ آ رہا ہے رینٹ کے لیے. اتنی کانٹرڈکشن ہے. اور پھر وہ ان کی بیٹی کہہ رہی ہیں مریم کہ ہمارا تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، 2012 میں کہہ رہی ہیں. یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں یہ اس میں پبلک میں یہ چیز چلی گئی ہے کہ یہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہ غلط کرپشن کے پیسے سے لیا گیا. ٹھیک ہے خان صاحب، اس پہ آپ نے جو اسٹریٹجی بنائی اور آپ نے ایگری بھی کیا کہ جناب ٹی او آرز کی کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف حصہ بنے گی. 3 اپریل کو یہ چیزیں سامنے آئیں اور آپ نے اب جو اپنا احتجاج کا اعلان کیا وہ تقریباً 4 ماہ کا عرصہ ہو جائے گا. جب آپ اس کمیٹی میں جا رہے تھے آپ کو یہ احساس تھا کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس ٹی او آر کمیٹی سے بن سکیں گی یا نہیں بن سکیں گی؟ اور اگر آپ کو یہ احساس تھا، جو میں آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا جس کا پہلا چیپٹر ہے کولیشن آف دا کروکٹ، وہاں سے اگر آپ کتاب شروع کریں اور ساری کتاب پڑھیں تو آپ کو تو یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ کچھ نہیں بننا، تو آپ اس کا حصہ کیوں بنے؟ ارشد اس لیے کہ دیکھیں آپ کو جب آپ قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپوز بھی کرتے رہتے ہیں کہ ادارے کولیپس کر گئے. اب یہ جو نیب کے سامنے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نیب چوروں کو، بڑے چوروں کو پکڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور چھوٹے چوروں کو جن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں جس طرح کہتا ہوں کہ آپ جتنے مرضی چھوٹے چور پکڑ لیں. میں ایک مثال لوگوں کو دیتا ہوں کہ شوکت خانم کے اندر جو بڑی چوری اور چھوٹی چوری میں فرق کیا ہے، یعنی جو عام جو نچلے لیول پہ چوری ہوتی ہے اور جو اوپر چوری ہوتی ہے. ایک ہم نے پیٹ سکین مشین خریدی ہالینڈ سے، ایگزیکٹلی وہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل نے مشین خریدی. شوکت خانم وہ مشین خریدتا ہے $4 ملین کی، گورنمنٹ ہاسپٹل خریدتا ہے $6 ملین کی. اب مجھے بتائیں ایک مشین پہ $2 ملین کا کسی کی جیب میں گیا ہے. اب جتنا بھی نیچے لوگ چوری کریں، $2 ملین کی چوری تو نہیں ہونی کہ ایک ہی کانٹریکٹ میں ہو گیا. اس لیے جو بڑی چوری ہے وہ تباہ کرتی ہے ملک کو، جو مہاتر محمد نے کہا. اب نیب کیا کر رہی ہے؟ ان کو ساروں کو چھوٹ دی ہوئی ہے. نواز شریف کے 12 کیسز پڑے ہیں نیب میں، کیوں نہیں سن رہے وہ؟ تو ہم ان کو پریشر ڈال رہے ہیں. اور پبلک کو اصل میں ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس تو پبلک ہوتی ہے جانے کے لیے. پبلک کو یہ توجہ دلوا رہے ہیں کہ آپ ہمارے سب اس ملک پہ ظلم کیا ہو رہا ہے، کہ ہمیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں پیسہ بنا کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، کوئی پکڑنے کے لیے نہیں. جو ادارہ بنا ہوا ہے ان کو پکڑنے کے لیے وہ خود ہی ادارے کے اوپر آدمی بٹھاتے ہیں، وہ ان کو بری کرنے کے لیے جو اسحاق ڈار کو کر رہے ہیں، تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے. اسی طرح پارلیمنٹ میں ہم نے ٹی او آرز ان کو بنا کے دیے، ساری اپوزیشن نے مان لیے، یہ نہیں مانے. میں نے آفر کیا، میں نے کہا میرا بھی لنڈن میں فلیٹ تھا، میری بھی آف شور کمپنی تھی، مجھے بھی ان ٹی او آرز میں ڈالے. اگر میں نہیں ڈر رہا تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ خان صاحب اس میں ایک فرق ہے نا، آپ تو پیسہ پاکستان لے کے آئے تھے.
ایسا ہی تھا یا کچھ اور مسئلہ تھا؟ میں نے باہر کمائی کی اور باہر کمائی کر کے میں نے آف شور فرق کیا ہے آپ کی آف شور کمپنی اور ان کی آف شور کمپنی میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کی آف شور کمپنی میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے پیسہ پاکستان سے لے کے گئے باہر, یہ نہ اور باہر جا کے انہوں نے سب سے مہنگے ترین علاقے میں اربوں روپے کے فلیٹ لیے. ان کا پرابلم یہ ہے, وہ ٹی او آر سے کیوں ڈر رہے ہیں, یہ نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پیسہ انہوں نے کمایا کیسے, کیونکہ انہوں نے شو ہی نہیں کیا اپنی ویلتھ میں. یہ جو اربوں روپیہ باہر لے کے گئے, یہ آپ ان کے ٹیکس اور ویلتھ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, اس میں یہ شو ہی نہیں کیا. اس کا مطلب یا ایک کرپشن کا پیسہ تھا, بلیک کا پیسہ تھا, یا ٹیکس کی چوری یا کرپشن کا. ایک دوسرا, یہ بینکنگ چینل سے نہیں گیا, یہ انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر لے کے گئے, وہ دوسرا جرم کیا. تیسرا کنسیلمنٹ آف ایسٹس ہے, اور وہاں پراپرٹی انہوں نے ڈسکلوز بھی نہیں کی. اور انہوں نے پینما میں کمپنی بنائی نیلسن اور نیسکول, اس کے پیچھے چھپایا یہ ایسٹس کہ ہمارے تو ہیں ہی نہیں جی, تو اگر آپ نام دیکھیں تو ان کے نام نہیں ہیں. میرا کیا تھا, میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا انگلینڈ میں, میں بھی اور بھی میرے ساتھ 5-6 جاوید میاں داد, ظہیر باز, بڑے نام تھے, ماجد خان, ہم سب باہر کاؤنٹی گرمیوں میں کھیلتے تھے جا کے. ہم نے اپنی کاؤنٹی کرکٹ کے پیسے سے سب نے فلیٹس لیے ہوئے تھے, ہم سب نے لیے تھے, کیونکہ بجائے رینٹ کرنے کے آپ رینٹ پہ پیسہ دیں, آپ فلیٹ لے لیں. تو میں نے بھی فلیٹ لیا. اب میں دکھا سکتا ہوں کہ وہ میری کون سی انکم تھی, یہ انکم نہیں دکھا سکتے. میں دکھا سکتا ہوں کہ میں نے 33% ٹیکس دیا اس انکم کے اوپر انگلینڈ میں, یہ نہیں دکھا سکتے. اور میرا پیسہ تھا ہی باہر سے, تو مجھے منی لانڈرنگ کی ضرورت نہیں تھی, میرا تو پیسہ ہی باہر سے تھا. میں نے آف شور کمپنی کیوں بنائی, کیونکہ میں برطانیہ کا شہری نہیں تھا. اگر میں اپنے نام پہ لیتا وہاں اور نیازی سروسز کے نام پہ نہ لیتا, تو جب میں نے وہ بیچنا تھا, جو میں نے بیچ کے یہ جو گھر لیا, تو مجھے وہاں 35% ٹیکس تھا. اس لیے میرے اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ آپ کیونکہ شہری نہیں ہیں, آپ آف شور کمپنی کے نام پہ لیں, اس لیے میں نے لیا. لیکن میرا جو اثاثہ تھا وہ تو میں نے نہیں چھپایا, میں نے تو ہمیشہ کا میرا فلیٹ ہے, کیونکہ میرے جائز پیسے کا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے وہاں سے سارا پیسہ اور جو بھی میں نے کمایا وہ سارا پاکستان لے کے آیا اور اپنے نام پہ لیا. تو کیونکہ جائز پیسہ تھا, مجھے اس لیے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی. ان کا کیونکہ ناجائز پیسہ تھا, اس لیے یہ چھپ رہے ہیں کمپنی, اس لیے ان کا ایک فیملی ایک جھوٹ بول رہا ہے, دوسرا فیملی دوسرا جھوٹ بول رہا ہے, میاں صاحب تیسرا جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کرپشن کا پیسہ ہے. عمران خان صاحب, 7 اگست کو جو آپ تحریک چلانے جا رہے ہیں, اس سے حاصل کیا ہوگا؟ ارشد دیکھیں, یہ پھر سے موقع دیا ان کو ٹی او آرز میں, وہاں سے بھی ڈر رہے ہیں کیونکہ پتہ ہے انہوں نے پکڑے جانا ہے. نیب وہ کچھ نہیں کر رہی, اس کے سامنے بھی مظاہرہ کر رہے ہیں. ایف بی آر ان کو ایکٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں دنیا میں سب سے کم ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, ٹیکس جی ڈی پی ریشو دنیا میں سب سے کم ہے, اور سارا ٹیکس لیتے ہیں عوام کے اوپر کمر توڑ کے, مہنگائی کر کے. مہنگائی میں عوام تباہ ہو گئی ہے کیونکہ یہ پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اب ان کا ایف بی آر کا کام تھا, جس طرح ہندوستان میں ان کی ایف بی آر, ان کی جو ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ, وہ کر رہی ہے انویسٹیگیٹ جو ان کے پینما میں نام نکلے ہیں. ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا, شروع کرنا چاہیے تھا پرائم منسٹر سے. بتائیں جناب کہ آپ کی کمپنی ہے, کدھر سے آیا پیسہ, ان کا کام تھا, وہ بھی کچھ نہیں کر رہی. ہمارے جو ادارے ہیں, کیونکہ انہوں نے سب سے ظلم جو ہے نا ارشد, وہ کرپٹ لوگ کیا کرتے ہیں, جب آپ کا کرپٹ حکمران آ جاتا ہے وہ کرتا کیا ہے, وہ پیسے بنانے کے لیے سارے ادارے تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. وہ ہر ادارے کو کمزور کرتا ہے, کیونکہ اگر آج نیب ٹھیک کام کر رہی ہو تو نواز شریف پکڑا جائے, آج ایف بی آر ٹھیک کام کر رہی ہو تو اب بڑی دیر کے پکڑے گئے ہوتے ہیں. بینکوں کے اندر انہوں نے پیسے قرضے لیے ہیں, معاف کروائے ہیں, تب پھنس جاتے ہیں. جب قانون بنا ہوا تھا کہ 20 لاکھ سے زیادہ اگر آپ نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے, یہ 2013 کا الیکشن لڑ گئے, 4 ارب کا ڈیفالٹ انہوں نے قرضے دینے تھے. تو یہ کمزور کرتے ہیں اداروں کو اپنی کرپشن کرنے کے لیے, اور پھر کرپشن کو بچانے کے لیے. اور پھر سب سے ظلم یہ کرتے ہیں, یہ الیکشن کے اندر دھاندلی صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے الیکشن جیتنا, ہمارے لیے الیکشن جیتنا اور ان کے لیے بہت فرق ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ میں انشاءاللہ پاکستان میں پاور آئے گی تو ادارے مضبوط کریں گے, ملک کو ٹھیک کریں گے. یہ آتے پیسہ بنانے کے لیے. اب اگر آپ نے پیسہ بنانے کے لیے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے الیکشن میں, آپ خریدیں گے لوگوں کو, آپ
آپ کے لیے الیکشن جیتنا ضروری اس لیے ہوگا کہ آپ نے ایک پیسہ بنانا ہے اور پھر ایک پیسہ بچانا ہے کرپشن کا. کیونکہ آپ اگر اپوزیشن میں, اب نواز شریف کو کیا ڈر ہے؟ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ پکڑے, اگر یہ پاور میں نہ رہے تو ان کے اوپر کیسز ہو جائیں گے. آصف زرداری کے آپ ان کا دیکھ لیں کیس. 1988 میں وہ پاور میں آتی ہے پیپلز پارٹی, 1990 میں پاور میں جاتی ہے, وہ جیل میں چلے جاتے ہیں. 93 میں پارٹی واپس پاور میں آتی ہے, وہ سیدھے جیل سے پرائم منسٹر ہاؤس. پھر وہ 96 میں وہ پارٹی پاور سے جاتی ہے, پھر وہ جیل میں. تو یہ اسے کہتے ہیں رائڈنگ دا ٹائیگر, کہ آپ اگر وہ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے اترے گے تو وہ کھا جائے گا. تو وہ ڈر ہے ان کو الیکشن ہارنے, اس لیے دھاندلی. اس لیے 22 جماعتوں نے کہا دھاندلی ہوئی 2013 میں. 22 جماعتوں نے, ایک پی ٹی آئی نے نہیں, 22. کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. فائنلی دھرنے کر کے وہ انویسٹیگیشن کروائی. اس انویسٹیگیشن میں 40 چیزیں نکلی کہ کیا کیا غلطیاں کی. یعنی وہ آپ پڑھ لیں جو 40 پوائنٹس ہیں جو جے سی نے کہے ہیں, ایک پہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا. ایک چیز پہ 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ تھی, کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ ملے ہوئے تھے. تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا ادارہ تباہ کیا. نادرا کو انہوں نے تباہ کیا. نادرا کے اندر انہوں نے گپلا کیا, یہ بھی NA 122 میں آئے گا سامنے. انہوں نے نیب کو بالکل ٹوتھ لیس کر کے رکھ دیا. FBR کو, اس کو انہوں نے, وہ انفیکٹو نہیں ہے. تو جو انسٹیٹیوشنل کولیپس ہے پاکستان کا, وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کرپشن سے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو 7 اگست کے بعد عمران خان صاحب کیا حاصل کر پائیں گے؟ 2014 کا دھرنا ہوا, بہت سارے لوگ نکلے بھی, کیا اتنے لوگ لا سکیں گے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو اور آپ اینٹی بائیوٹکس کا ڈوز دیں تو باڈی میں ایک امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. 2014 کے دھرنے کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی حکومت نے کافی امیونٹی ڈیولپ کر لی ہے اور اسٹریٹجیز جو اڈاپٹ ہو رہی ہیں وہ بھی ماضی کی طرح ہیں. 9 اگست کو انہوں نے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بھی بلا لیا ہے. عمران خان صاحب کی اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب, آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ دھرنے کرنے والے دوبارہ بلوں سے نکل آئیں. ایک اور خبر آئی کہ جی اسحاق ڈار صاحب گئے تو IMF ریویو میٹنگ کے لیے, لیکن شاید انہیں انسٹرکشنز ہیں کہ زرداری صاحب سے ملے اور جمہوریت کو کچھ خطرہ آ رہا ہے, اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے. 7 اگست کے بعد جب آپ چلیں گے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 2014 میں جس اسٹرینتھ کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ آپ چلے تھے اور جتنی امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے حکومت کے پاس, جتنی اسٹریٹجی, اس کو آپ کاؤنٹر کر کے کچھ حاصل کر سکیں گے؟ ارشد, میں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ یہ ایک کولیشن آف کرپٹ, یہ ایک کولیشن ہے کرپٹ لوگوں کی. یہ آتے ہیں اقتدار میں پیسہ بنانے. جب آپ ان کے اوپر احتساب کی بات کریں, جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. کرپشن کریں, الیکشن کے اندر دھاندلی کریں, سارے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اس کا احتساب کرو جو لوگوں نے اس میں شرکت کی. اور آپ کو بھی بڑا انٹرسٹنگ سپریم کورٹ نے کہا ہے, پہلی دفعہ میں بڑا خوش ہوں یہ, انہوں نے کہا ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسر تھا NA 1 وہ سیالکوٹ میں, خواجہ آصف کے حلقے میں, انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ اس سے پوچھو کہ کاؤنٹر فائلز کدھر گم ہو گئی تھیں. اس نے ایک لیٹر تھا سپریم کورٹ میں, وہ غائب کر دیا. یعنی وہ ملا ہوا تھا, تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا پروب کرو. دیکھیں, یہی میں چاہ رہا تھا جو آج سپریم کورٹ 3 سال میں کیا. تو یہ نہ سمجھے کہ وہ دھرنا فیل ہوا ہے. دھرنے سے بہت بڑی چیزیں ہو گئی ہیں, کئی چیزیں سامنے آئیں. اب جو 40 فائنڈنگز ہیں وہ جے سی کی, یہ جائیں گی کہیں نہیں. اب یہ نئی الیکشن کمیشن آ رہی ہے. اب دیکھیں, بڑا انٹرسٹنگ. آپ نے نام دیے کوئی؟ جی ہم نے نام دیے. اس میں نام شیئر کریں گے؟ ابھی وہ شیئر اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی وہ پوری کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے 12 ممبر کی, وہ ابھی ڈسکس کر رہی ہے. لیکن میں یہ چیز کہہ دوں, اب یہ اگر یہ نام, اب آپ کے سامنے اب چیز آ جائے گی, اگر تو سارے ان ناموں کے اوپر اگری کر گئے, یہ امپائر ہے. اگر جس طرح اب میچ ہوتا ہے نا جی, اب ہمارے زمانے میں اپنے امپائر ہوتے تھے, بڑی لڑائیاں ہوتی تھی, چیٹنگ ہوتی تھی, یعنی مار کٹائی ہوتی تھی. میں نے لیڈ کی ساری دنیا میں موومنٹ نیوٹرل امپائرز کی, اور ہم نے پہلی دفعہ پاکستان نے دنیا میں نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے میچز میں. آج کوئی سارے مان جاتے ہیں, جو رزلٹ ہوتا ہے, جو ہارتا ہے, جو جیتا مان جاتا ہے, اس لیے کہ امپائرز اب نیوٹرل ہیں.
اب یہ بھی جو الیکشن کمشنرز ہیں یہ کسی پارٹی کو نامنیٹ نہیں کرنے چاہیے, یہ ساری پارٹیز کو متفقہ ایگری کرنا چاہیے. اگر سٹارٹ ہی برا ہوتا ہے, اگر مثلا اب مجھے ڈر لگا ہوا کہ انہوں نے پنجاب میں پھر اپنا امپائر کھڑا کر دینا جو پہلے تھا, اگر یہ کر دیا اور ہم پھر شور مچائیں گے, اور شروع ہی اسی طرح ہوا کہ انہوں نے پہلے کنٹروورشل اپنا ایک الیکشن کمیشن لے آئے جو پہلے ان کا تھا, اور وہ انشاءاللہ ثابت ہوگا کہ وہ, بلکہ وہ جیسی کے اندر آپ وہی دیکھ لیں, رپورٹ میں ہی دیکھ لیں جو 40 پوائنٹس ہیں اس میں ہی وہ انگلی اشارہ کرتے ہیں جو کمشنرز انہوں نے خود فیصلے کر کے بنائے تھے. اب اگر تو متفقہ فیصلہ ہو کہ ایک کریڈیبل لوگوں کو انہوں نے الیکشن کمشنرز بنا دیا, پاکستان کی جمہوریت کو بہت فائدہ ہوگا. اگر کنٹروورشل کر دیا تو پہلے ہی اگر متنازع ہو گیا الیکشن تو اس کا نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو اب ہم نکلیں گے انشاءاللہ 7 تاریخ کو, یہ پاکستان میں وہ موومنٹ ہوگی جو کبھی پہلے نہیں ہوئی, کیونکہ پاکستان کی عوام سمجھ بیٹھی ہے کہ غربت, بے روزگاری, مہنگائی, یہ جو عام آدمی کی زندگی تباہ ہو رہی ہے اور جو پیسہ خرچ نہیں ہوتا تعلیم پہ, ان کے بچوں کی, ہسپتالوں کے برے حال ہے, اس کے پیچھے کرپشن ہے. عوام سمجھ بیٹھی ہے یہ یہ ہوگا تحریک احتساب, ایک ہوتا ہے نا تحریک انصاف, یہ ہے تحریک احتساب. یہ وہ اب تحریک نکلے گی, اور یہ ارشد میں یہ آج احتساب ہوگا کیسے؟ یہ نہیں, پہلے تو ہم ان کو ڈیمانڈ کریں گے کہ ٹی او آرز کے اوپر اگر اب ہم شروع میں صرف یہ پرامن ہوگی, یہ صرف ایک پبلک اویئرنس ہوگی, یہ ابھی پروٹیسٹ کی طرف نہیں جائے گی, یعنی ابھی سڑکیں بند کرنا اور شہر بند کرنے پہ نہیں جائے گی. ان کو کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو, آپ پرائم منسٹر ہیں, اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. وہ ٹی او آر تو وہی ہیں. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے ڈر نہیں ہے, مجھے بھی ڈالیں, آپ کو کیوں ڈر ہے؟ کیا اس تحریک کا اختتام وزیر اعظم کے استعفے پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. دیکھیں ارشد, دنیا کی جو ڈیموکریٹک موومنٹ تھی, جو ویسٹرن ڈیموکریٹک موومنٹ تھی, ہماری تو مدینہ کی ریاست میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایکچولی ڈیموکریٹک, سارے رول آف لا تھا, جو 2 خلیفہ وقت عدالت کے اندر جا کے کھڑے ہوئے, اپنی صفائی پیش کی. حضرت عمر کا فیمس ہے کہ عام آدمی پوچھتا ہے کہ آپ نے کپڑے کدھر سے لیے, یعنی حکمران جواب دے تھے, جو سربراہ ملک کے تھے وہ جواب تو دیا نا نواز شریف صاحب نے, کہتے ہیں میرا تو نام ہی نہیں ہے پناما میں. میں عرض کروں, جو ویسٹرن موومنٹ تھی میگنا کارٹا جو برطانیہ میں شروع ہوئی, اس کی کیا بیسس تھی؟ وہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے پہ شروع ہوئی کہ بادشاہ جو مرضی چاہتا تھا کر لیتا تھا. اس کو قانون کے نیچے لانے کے لیے, اس کے اوپر لاز لانے کے لیے. اب نواز شریف بادشاہ بنے ہوئے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ جی جو ٹی او آرز میں فیصلہ کروں گا جن کے مطابق میرا احتساب ہوگا. کوئی دنیا میں سنی ہے ایسی چیز؟ میں کوئی جرم کروں اور میں فیصلہ کروں گا کہ کس قانون کے تحت میرا احتساب ہوگا. اب یہ سارے نیچرل جسٹس کی وائلیشن ہے. اس لیے نواز شریف کو یہ جو ہم نے ٹی او آرز بنائے ہیں, اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. میں ٹی او آرز تو ڈیڈ ہو گئے نا, آپ کی پارٹی نے بھی اعلان کر دیا, پیپلز پارٹی نے, اور ساتھ نے کہا جی اب تو آپ سولو فلائٹ پہ جا رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں, اور آج اسحاق ڈار صاحب دبئی گئے ہیں, شاید ہو سکتا ہے ملاقات بھی ہو جائے ان کی زرداری صاحب کی. تو یہ سولو فلائٹ اب آپ کی کنٹینیو ہوگی, جو اتنا عرصہ ٹی او آرز کمیٹی میں 2 ماہ اپنے ٹائم اس میں لگایا, اس کا حاصل وصول کچھ نہیں. جو لوگ 7 اگست آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے کہ جناب اس کا اینڈ ریزلٹ کیسے ہوگا؟ عمران خان جو رن اپ لے کے آتا تھا اور بال کرتا تھا, اور مڈل سٹمپ اگر اس نے اڑانی ہے تو اس کے مائنڈ میں ہوتا تھا, وہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ بڑا کلیئر اینڈ ریزلٹ ہے. جو آپ نے پہلے بات کی کہ ٹی او آرز ہم نے, یہ کوئی نہ ہمیں کہے, یہ کہتے ہیں جی ڈیموکریسی ڈیریل کر رہے ہیں. جب ہم دھرنا بھی دے رہے تھے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے تحقیقات کروائیں. جب 22 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی, تو کہہ رہی ہیں ڈیموکریسی ڈیریل کر رہے ہیں. دنیا میں ڈیموکریسی تو مضبوط ہوتی ہے صاف اور شفاف الیکشن سے, یہاں ڈیریل ہو رہی. اب کرپشن ڈیموکریسی کو, یہ اینٹی کرپشن گلوبل کانفرنس میں کہا گیا کہ کرپشن ڈیموکریسی کو کمزور کرتی ہے. آپ بجائے احتساب کو مضبوط کریں, آپ کہیں جی ڈیموکریسی ڈیریل ہو رہی ہے. اب ہم جو پبلک میں نکلیں گے, پہلے تو ہم نے ان کو موقع دیا ٹی او آرز کے اوپر, ساری پارٹیز متفق تھیں, اپوزیشن سارے اکٹھے تھے, کوئی نہ کہے ہم سولو فلائٹ پہ تھے, سب کو ساتھ چلے. ہم نے یہ ساری اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے,
پارلیمنٹ میں ہم اکٹھے رہیں گے, اسٹریٹ موومنٹ اپنے اپنی کریں گے. پیپلز پارٹی آپ کو جوائن کرے گی اسٹریٹ موومنٹ میں یا نہیں؟ دیکھیں جی, ابھی تک تو یہ ہے کہ ساروں نے اپنے اپنے فیصلے کرنے ہیں. ہم تو اپنا یہ ابھی یہ پروٹیسٹ پہ نہیں جا رہے, ابھی تو یہ پبلک اویئرنیس ہے, یہ جو ہماری شروع ہو رہی ہے ریلی 7 تاریخ کو. اس کی اینڈ اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ اینڈ کیا ہوگی, اینڈ تو ہوگی جب اگر پرائم منسٹر اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کا مطلب یہ بادشاہت جمہوریت نہیں ہے. اس لیے جب تک یہ نہیں ایکسیپٹ, اور بائی دی وے یہ ہم یہاں نہیں رکیں گے, ہم سپریم کورٹ کی بھی آپشن دیکھ رہے ہیں, ہم الیکشن کمیشن میں جا چکے ہیں, ہم نیب کے اوپر پورا پریشر رکھیں گے کہ آپ کا حق ہی نہیں پہنچتا کسی کو پکڑنے کے لیے. اگر آپ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے پینما کا, آپ کیوں نہیں پروسیڈ کرتے؟ ہم اور سپریم کورٹ کے لیے ہم ڈسکس کریں, وکیلوں کی ہماری میٹنگ ہو رہی ہے, ہم وہ بھی آپشن ہے ہمارے پاس. ساتھ ساتھ پبلک اویئرنیس بھی ہوگی, یعنی عوام کو آگہی اس کا آخری انجام ہے. اور پھر اینڈ میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ سارا ہم پوری جب کوشش کر لی اور ہم نے ریئلائز کیا کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے احتساب کے لیے, تو پھر آگے پھر بڑی پروٹیسٹ موومنٹ جائے گی, اور وہ پھر وہ اللہ نہ کرے اس سٹیج وہ آئے. عمران خان صاحب, آپ نے جمہوریت کی بات کی, وزیر اعظم نواز شریف کل آزاد کشمیر گئے, وہاں انہوں نے وکٹری سیلیبریٹ کی اور کہا 2 سیٹوں والے ہمارے دھرنے کی بات کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا جی مینڈیٹ تو ہمارے پاس ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. خان صاحب, وزیر اعظم صاحب آزاد کشمیر گئے اور انہوں نے کہا جی 2 سیٹوں والے دھرنے کی بات کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں تو لوگ ان کے ساتھ نظر آئے ہیں, کھڑے رہے تھے. آزاد کشمیر کی ایکچولی اگر آپ ووٹنگ ذرا دیکھ لیں, پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے مبارکی بھی دی نون لیگ کو جیتنے کی, لیکن آپ بڑی انٹرسٹنگ ووٹنگ دیکھ لیں. پہلے تو تحریک انصاف 0 تھی آزاد کشمیر میں, سیکنڈ بگیسٹ پارٹی بن گئی ہے ووٹس میں. نون لیگ کو پڑی ہے کوئی 6.5 لاکھ کے قریب, اور ہمیں پڑی ہیں کوئی 3.5 لاکھ کے قریب, اور پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی ہمارے سے کم پڑی ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی اور ہماری ووٹ اکٹھی کر لیں تو وہ نون سے زیادہ ہے, اور ہمیں ملی ہیں 4 کتاب سیٹیں. میں ایک چیز لکھی ہے اور آپ نے مبارکباد شاید اسی نظریے کے تحت دی, جو کہ آپ نے لکھا ہے کہ ہارنے کے بعد اوپوننٹ کو مبارکباد دینی چاہیے, لیکن اس کے بعد ریویو بھی کرنا چاہیے. جب آپ الیکشن میں جا رہے تھے, یہ سیٹ ڈسٹریبیوشن, کتنے ووٹس ہیں کدھر کس کانسٹیٹوینسی میں, یہ آپ کو سارا علم ہونا چاہیے تھا, آپ کی پارٹی کو ہونا چاہیے تھا. جب آپ یہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنے ووٹ پڑ گئے, پرسنٹیج یہ آرگومنٹ کوئی بائی نہیں کرے گا. آپ نے وہ ریویو کی اسٹریٹجی, آپ کی پارٹی کے تنظیمی معاملات جو ہیں اس پہ پورے پاکستان میں کنسرن ہے کہ صرف آپ نے 2 اپوائنٹمنٹس اناؤنس کی ہیں, باقی آپ نے اناؤنس نہیں کی, اس کو آپ ریویو کر رہے ہیں چیزوں کو کہ ہوا کیا تھا اس حوالے سے؟ جی میں ارشد, میں کوئی ایکسکیوزز نہیں بنا رہا اس کے لیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو الیکٹرل سسٹم ہے نا, اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی 2 پارٹیز کی ٹوٹل ووٹ بینک زیادہ ہے, 7 لاکھ ووٹ ہے, اور نون لیگ کا کوئی 6.5 لاکھ ہے, اور ان کو ملتی ہے 4 سیٹیں یا 5 سیٹیں دونوں کو ملا کے, اور ان کو ملتی ہے 31. یہ اس میں تھوڑا سا دیکھنا کی بات ہے, کیونکہ ڈیموکریسی تو اینڈ میں ہوتی ہے نا ول آف دا پیپل. تو آپ اگر لوگوں کی ول دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ایک کو بالکل ڈس انفرینچائز کر دیا. خیر یہ سپریٹ ایشو ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں بہت کمزور تھے. ہم اگر آپ دیکھ لیں کہ 4 سال پہلے تو ہم 0 تھے, تو 4 سال اور اب میں سیکنڈ بگیسٹ ووٹ بینک ہے, اور ہماری کوئی بالکل نون کے مقابلے میں ہماری بالکل ہمارے کینڈیڈیٹس کی اور تیاری نہیں تھی. اور ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے پیسہ. جتنا آپ چھوٹا آپ الیکٹرل کالج کر لیتے ہیں نا, اتنا پیسے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مثلا آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اگر ووٹ کاسٹ ہوتی ہے تو اس میں آپ پیسہ بڑا مشکل ہوتا چلانا. لیکن اگر 8,000 9,000 10,000 15,000 پہ اگر فیصلہ, آپ کی پارٹی کا تنظیمی سٹرکچر ہی نہیں تھا جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے, اس کو آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہماری پارٹی کا جو تنظیمی سٹرکچر ہونا چاہیے, یا آپ کینڈیڈیٹ بیس پالیٹکس کرتے ہیں, اور یا آپ تنظیم, جس طرح MQM کی بڑی زبردست تنظیم ہے, تو وہ تنظیم اتنی تکڑی ہوتی ہے کہ وہ جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہے تنظیم جتا سکتی ہے. ہمارا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ کئی جگہ پہ ہماری تنظیمیں ہیں, کئی جگہ پہ نہیں ہیں, اور وہ اس کی بھی ایک وجہ. نیا سٹرکچر کب اناؤنس کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا اینی ٹائم ہم اپنی ریجنز اب اناؤنس کر رہے ہیں, اور پھر نیچے انشاءاللہ یہ
7 کے ارد گرد 7 تاریخ کے ارد گرد ہم انشاءاللہ سارا اپنا نیچے تک ڈسٹرکٹس تک اسٹرکچر اناؤنس کر دیں گے اور آہستہ آہستہ یونین کونسل تک چلے جائیں گے. انٹرسٹنگ. خان صاحب کیونکہ ٹائم کم ہے, انٹرویو کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ ایک چیز صرف تبدیل ہوئی ہے عمران خان کی. جب میں آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں آپ نے پارٹی میں جب لوگ آتے تھے اس پروسیس کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے کہ اسکروٹنی کا پروسیس کیا ہوتا تھا, کہیں کسی پہ کوئی داغ تو نہیں ہے جب آپ پارٹی میں لیتے تھے, اور اب آپ الیکٹیبلز کی سیاست پہ چلے گئے. یہ تو وجہ نہیں ہے اس کی یہ واحد تبدیلی جو مجھے نظر آئی, اس کے علاوہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس کتاب میں اور اب کی سیاست میں یہ تبدیلی ہے. بڑا اچھا کہ آپ نے میرے سے پوچھا. دیکھیں ارشد, پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے اور جن کو پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے وہ آتے نہیں ہیں, وہ قربانی نہیں دینا چاہتے. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں, میں اپنی پارٹی میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو قربانی دے کے پالیٹکس کر رہے ہیں. یعنی اگر وہ پالیٹکس نہ کریں تو وہ بڑی آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں. مثلا اسد عمر آئے ہماری پارٹی میں, اسد عمر کو ضرورت نہیں ہے, ایک ملٹی نیشنل کے ہیڈ تھے, وہ چھوڑ کے قربانی دے کے پالیٹکس کر رہے ہیں. جہانگیر ترین ہے, وہ پالیٹکس نہ کرے اور بزنس بڑھاتے رہے. علیم خان ہے, وہ ملک ریاض جتنے بڑے بن سکتے ہیں, پراپرٹی جتنی تیزی سے انہوں نے کیا ہے اور ان کی سفر کی ہے, یعنی ان کے اوپر نیب چھوڑ دیا, ایف آئی اے چھوڑ دیا, ایف آئی اے کہہ رہا ہوں ایل ڈی اے, تو ان کو مسئلے آئے. اور بھی ہیں ہمارے لوگ جن لوگوں کو, لیکن بہت کم ہے جن کو آنا چاہیے پالیٹکس میں, وہ قربانی نہیں دینا چاہتے. جو آتے ہیں انفارچونیٹلی وہ پولیٹیکل کلاس ہے. ایک رکشے والے کو ٹکٹ دیا تھا, عمران خان دوبارہ کسی رکشے والے کو ٹکٹ دے گا یا صرف الیکٹیبل؟ نہیں, میں دو مختلف چیزیں کر رہا ہوں. ایک تو یہ یاد رکھنا میں نے کیا چینج آیا ہے, 20 سالوں میں نے کیا سیکھا. میں نے یہ ریلائز کیا کہ یہ لوگ جن لوگوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے وہ نہیں دیتے قربانی. یعنی میں نے اتنی کوشش کی ہے لوگوں کو لانے کے لیے جو گورننس جانتے ہیں. یعنی رکشے والے کو ٹکٹ نہیں ملے گا, جہاز والے کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو جو گورننس جانتے ہیں. دیکھیں, ایک تو آپ نے الیکشن لڑنا ہے نا, ایک تو سائنس ہے الیکشن لڑنے کی, دوسری سائنس ہے پاور میں آ کے گورننس دینے کی. دو مختلف سائنسز ہیں. جن کو گورننس کا سمجھ ہے وہ پالیٹکس میں آتے نہیں ہیں کیونکہ وہ کمپنیز چلا رہے ہیں, کامیاب لوگ ہیں. تو اصل میں یہ مجھے سب سے اگر مایوسی ہے مجھے ان لوگوں سے ہے جو اس ملک کو دیکھ رہے ہیں نیچے جاتے ہوئے لیکن اپنی آرام نہیں چھوڑنا چاہتے, سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے. یہ ہے. اور جب ٹکٹ آئے گا, یہ جب الیکشن میں انشاءاللہ یہ ٹکٹ ہم یوتھ کو لے کے آئیں گے, ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں گے کیونکہ اس باری ہم کوششیں کر رہے ہیں, اب سیلز بنا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں اپنی پرانی چیزوں سے. ہم نے اب سیل بنا رہے ہیں کہ ہر حلقے میں ہم نے الیکشن لڑنا کیسے ہے, آرگنائزیشن. تو ہم انشاءاللہ کیپبل لوگوں کو لے کے آئیں گے. عمران خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, عمران خان صاحب نے اپنی کتاب بھی پاکستان کے نوجوانوں کے نام اور اپنے 2 بچوں کے نام کی تھی, اور جو اپنی اسٹریٹجی بتا رہے ہیں نوجوانوں پہ انحصار بہت ہوگا. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.